بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. رواه ابن ماجه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت ہیں یا تمہارے لیے دوزخ ہے. یعنی اگر ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے ان کو راضی نہ کیا، ان کی خدمت نہ کی، ناراض کر دیا، تو اس کے بدلے میں ان کی ناراضگی کی وجہ سے تمہارے لیے پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. ایک دوسری روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کے بھی آدمی تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اپنے باپ کا اکرام اور احترام کرنا اور کبھی بھی اپنے باپ سے آگے مت چلنا، اور کبھی بھی اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھنا. اور فرمایا کہ اپنے باپ کی وجہ سے کسی کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کے باپ کو گالی نہ دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات بیان کی کہ اپنے باپ کا احترام کرو، ہمیشہ ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو. جب وہ راستے پہ چلیں تو تم ان سے آگے مت چلو بلکہ ان کے پیچھے چلو. ہاں، اگر ایسی ضرورت ہو کہ ان کو راستہ معلوم نہ ہو تو اس صورت کے اندر راستہ دکھلانے کے لیے ان سے آگے چل سکتے ہو. بصورت دیگر ان کے احترام میں تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ان سے آگے نہیں چلنا. اور فرمایا کہ تمہارے ماں باپ جب کسی مقام پر ہوں، جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. پہلے وہ بیٹھیں، اس کے بعد پھر جو ہے تم بیٹھو. اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے کسی دوسرے کو کہ برا بھلا نہ کہنا، کسی دوسرے کی باپ کو گالی نہ دینا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے باپ کو برا کہے گا اور تم اس کے جواب میں اس کے باپ کو برا بھلا کہو گے، اس کو گالی گلوچ کرو گے، تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو پھر گالی دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کو گالی مت دو. دوسری روایت میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ. عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کبھی کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں. یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. کہ اگر آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے گا، دوسرے کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو یہ گویا ایسا ہے کہ تم نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دے دی، اس لیے کہ تم سبب بن گئے گالی دلوانے کے لیے. تو اس لیے اگر کوئی دوسرا برا کہہ بھی دیتا ہے تو تم خاموشی اختیار کرو
اور کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے سکے اور تم اس سے بچ سکو۔ دوسری روایت میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ رب العالمین کی جو رضامندی ہے وہ باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ باپ کی ناراضگی میں۔ یعنی تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر باپ کی رضامندی اور باپ کی خوشنودی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنے باپ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل نہیں کی تو رب کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے رب کی رضامندی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ ان رجل اتا، ایک آدمی آئے میرے پاس اور کہنے لگے، ان لی امراتن و ان امی تأمرنی بطلاقها، میری بیوی ہے، میں بیوی والا ہوں اور میری ماں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ فقال له ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے یہ کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک اہم ترین دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَخَافِضْ عَلَى الْبَابِ أَوْ زَيِّنْ، تو اس لیے اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس صورت کے اندر اپنے باپ کی خدمت کرو تاکہ جنت میں تمہارا داخلہ ہو سکے۔ اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ یعنی اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت کا یہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اگرچہ لفظ باپ کا ہے لیکن مراد دونوں ہیں۔ اس لیے سائل نے ماں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ میری ماں مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو جواب میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باپ کا یہ حق ہے تو ماں کا بھی یہی حق ہے۔ تو اس لیے ماں باپ دونوں کی خدمت کر کے دونوں کو جو ہے راضی کرو۔ اگر ان کا مطالبہ غیر شرعی نہ ہو تو ان کا مطالبہ مانو۔ فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ جو ہے تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس صورت کے اندر تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، پھر بھی تم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، باوجود یہ کہ وہ کافر ہیں، لیکن ان کی عزت اور احترام کے اندر پھر بھی تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔